جی آپ دیکھ رہے ہیں عالیہ شو آفیشل میں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد خان باشانی صاحب. صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، شکریہ. سر آج دو ٹاپکس میرے سامنے، دو خبریں ہیں. ایک خبر پرانی ہے لیکن اس کی تجدید ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک ٹویٹ ہوا ہے، اس پہ میں بات کروں گی. اور اس خبر سے پہلے ہم اس خبر پہ بات کرنا چاہیں گے کہ ایک بڑا اس وقت ہنگامہ ہو رہا ہے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں تقریر فرمائی ہے اور اس سپیچ میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ڈیمانڈ ہیں آئی ایم ایف کی وہ ان یوزول ہیں، بہت مشکل ہیں، ہمیں بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ہم ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈز پوری نہیں کریں گے، ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور کہا کہ ہمیں لانگ رینج میزائل رکھنا چاہیے یا اس کی کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا اختیار ہے. اور اسی کے ساتھ جو خبر میں نے دوسری کہی، بعد میں بات کریں گے کہ اعزاز علی صاحب نے سب ٹویٹ کیا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو 370 کا معاملہ ہوا کشمیر میں، تو وہاں پر جو پاکستان ہے اس کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور پاکستان کو معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے. اور بھی اس کے بارے میں کچھ بات ہے جو انہوں نے اس پہ کہا یس ایسا ہی تھا، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن سر پہلے یہ، سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے اور یہ کہے کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہونے چاہیے اور کون سا نیوکلیئر ایسٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے کون سے نہیں؟ کیونکہ اب ان کی اسپیچ کو ایسے ہی لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے تو کیا اسی تناظر میں کی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک بہت بلانٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہوگی یہ کہنا کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے یا نہ کرے. اور اس سٹیٹمنٹ پہ وہ لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہے، وہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو چلاتا کون ہے، اور اس کے پیچھے ریئل اتھارٹیز جو ہیں وہ کون سی ہیں جن کی مرضی کے بغیر آئی ایم ایف جو ہے نہ کوئی لوننگ کر سکتا ہے نہ لینڈنگ کر سکتا ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک پوری ویسٹرن جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کو چلاتا ہے، اور اس پہ ہم 12,000 کر چکے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو فارمیشن تھی بنیادی طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہ دنیا کے فائنینشیل معاملات کو ویسٹرن ورلڈ کے مفادات کے مطابق ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. اور اس کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ جو سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کرنسی کی جو ویلیویشن اور ڈی ویلیویشن اور ملکوں کے جو فائنینشیل کرائسس ہیں اس میں کس طریقے سے انٹرنیشنل انٹروینشن کی جاتی ہے. اب اس کی ان کو ضرورت کیا محسوس ہو رہی تھی؟ ان کو ضرورت اس وقت یہ محسوس ہو رہی تھی کہ اس وقت انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک جو کرائسس آ گئے تھے جنگ کے بعد، اس میں جو ہے ان کو جو ہے وہ ایک یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا میں یہ جو فائنینشیل کرائسس ابھرتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے انرسٹ ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں انرسٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ریولوشن برپا ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں سوویت یونین جو ہے اس وقت، جو کہ ایک بڑی لینڈنگ پاور بھی تھا، وہ بھی پیسے دیتے تھے لوگوں کو بلینز آف روبلز، تو وہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایسے ملکوں پہ، ایسی جگہوں پہ نظر رکھنی چاہیے جہاں فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ڈیپ ہو جاتے ہیں، ان کی مدد کر کے تو وہاں پہ ایک سٹیبلٹی لائی جائے تاکہ وہاں ریولوشن نہ آئے. اور جس کی وجہ سے جو سوشلسٹ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ملک بائی ملک، آدھی دنیا تک پہنچ گئے ہیں، ان کو روکا جائے. یہ تھا ان کا واحد مقصد، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا یہ پورا ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہوا. اب اس نے کبھی بھی اپنے مقاصد کو نہ چھپایا، نہ یہ کوئی ہڈن ایجنڈا ہے. آپ اس کا جو پروٹوکول ہے وہ نکال کے دیکھ لیں جو اس کا چارٹر ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے واضح یہ مقاصد ہے. ایک تو ہو گئی یہ اس کی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ، دوسرا اس کا پریکٹیکل گراؤنڈ ہے. پریکٹیکل گراؤنڈ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو پوری دنیا کے فائنینس کو، انویسٹمنٹ کو، ٹریڈ کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتی ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اور اس کے بعد چائنا ہے. دونوں اپنے اپنے حصے کے مطابق جو یہ ورلڈ آرڈر جو امپوز ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس میں اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں. اس میں لینڈنگ پریکٹسز بھی شامل ہیں. تو اس حساب سے جو ہے یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کوئی ایسا ڈیسیجن کرے گا، کسی ملک کو لوننگ کرے گا، پیسے دے گا
بغیر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے مفادات کو پیش نظر رکھے، تو اس کا مطلب ہے اس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہے. وہ آئی ایم ایف کو کوئی سٹی بینک سمجھتا ہے جس میں جا کے آپ درخواست دیں گے تو کریڈٹ چیک کر کے آپ کو پیسے دے دیں گے. جہاں تک کریڈٹ چیک کر کے آپ کو پیسے دینے کا جو مسئلہ ہے، پاکستان ہیز نو کریڈیبلٹی ایٹ آل. پاکستان اپنا جو ہے جتنے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان سب کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پاکستان ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، اور کریڈٹ کی بنیاد پہ پاکستان کو لینڈنگ نہیں ہو سکتی. اب یہ لینڈنگ ہو سکتی ہے صرف جو میں نے اشارہ دیا آپ کو کہ دنیا اگر یہ سمجھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو لینڈ نہیں کرتے تو یہاں پہ بہت زیادہ کرائسس ہو جائیں. ایک نیوکلیئر ملک ہے، اس کے پاس ہتھیار ہیں، ایک اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے، تو ایسا نہ ہو کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. تو ان تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر لینڈنگ کریں تو کریں. اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے آلریڈی آپ کو ڈسکریڈٹ کر دیا. جب انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ ہم وداؤٹ گارنٹی، میننگ جب تک آپ کو سعودی عربیہ اور چائنا جو ہے وہ لینڈنگ نہیں کرتا ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف منی، اس وقت تک ہم آپ کو نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو ہتھیار ہیں ان میں آئی ایم ایف کو انٹرفیئرنس کر سکتا ہے، وچ انکلوڈز میزلز اور نیوکلیئر وار ہیڈز یا اس طرح کی چیزیں؟ تو جواب یس. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بنیادی پروٹوکول ہے وہ جس ملک کو لینڈ کرتا ہے اس کے وہ ایک خرچہ وچ انکلوڈز ڈیفینس. ڈیفینس از ناٹ اے سیکرڈ کاؤ اور سم تھنگ کہ جی وہ کہیں گے یہ ڈیفینس ہے تو ہمیں گناہ ہو جائے گا. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ گناہ. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو پیسے لے رہے ہیں وہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا جو ہے گزشتہ 2 سالوں میں 14% آپ کے ہتھیار خریدنے کا خرچہ بڑھا ہے، یہ آپ کو پتا ہے 14% از اے بگ چنک آف منی جو آپ نے ہتھیار خریدے ہیں فارن ملکوں سے، which includes obviously on top of them China. تو کیا اس حقیقت کو جو ہے وہ آئی ایم ایف اگنور کر سکتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ غریبوں کے گلے کاٹیں، ان کا آٹا مہنگا کر دیں، ان کی چینی مہنگی کر دیں، آپ سبسیڈیز ختم کر دیں، کسانوں کو بھوکے ماریں، مزدوروں کو بھوکے ماریں، لیکن ہتھیار خریدتے رہیں؟ آپ کو یہ تو آپ کو سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پہ آپ نے یہ جو بات کی کہ پاکستان 14% انکریز ہوا، تو پاکستان کی طرف سے یہ اس کے آگے پلی پیش کی جاتی ہے، ریپلائی دیا جاتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ورلڈ لارجسٹ آرمز امپورٹر، یعنی جو ابھی آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو بھی خبریں چلی ہیں اور اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں جو ہے تو پاکستان کہتا ہے کہ یہ دیکھو ہمارے اوپر یہ والی پابندیاں اور دوسری طرف جو ہے وہ کھل کے بہت اچھے طریقے سے اسلحہ دیا جا رہا ہے. اس کا جواب انڈیا کو دینا چاہیے، لیکن میں یہ دیتا ہوں کہ انڈیا کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا کتنے % اس نے ہتھیاروں پہ خرچ کیا؟ از ون آف دا لوئسٹ ان دی جو ہے ڈیولپ ورلڈ جو خرچ کر رہی ہے. چونکہ جی ڈی پی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے نا آپ کی ٹوٹل انکم کیا ہے، تو اس سے آپ ہتھیاروں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. آپ پریکٹیکلی بینکرپٹ ہیں اور آپ انکریز کر رہے ہیں 14% اور کمپیئر کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کی جی ڈی پی کا ایون 10% بھی جو ہے نہیں بنتا. تو پھر آپ کمپیئر غلط کر رہے ہیں نا. یہ پھر ایپل اور اورنج والی بات ہو گئی. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں بات یہ نہیں، چلیں یہ ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اس پہ بھی آپ بات کریں کہ انڈیا پاکستان جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس کا کس کو فائدہ کس کو نقصان ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف کی یہ شرط بالکل ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف انٹائٹلڈ ہے، اس لیے کہ آپ اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں ٹو ناک دا ڈور اینڈ آسک دیم ٹو لینڈ یو دا منی. دیٹ از دا باٹم لائن. تو ان کی شرائط میں سے یہ بھی ہوگا کہ آپ ڈیفنس پہ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. آپ یہ جو لانگ رینج یا شارٹ رینج یا جو بھی قسم کے میسل ہیں یہ آپ کیوں ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو پیسے کیوں دیں جو آپ بالآخر ہتھیاروں میں تبدیل کر کے تو اپنے طے خانوں میں اور سرد خانوں میں جو ہے وہ جمع کر دیں گے. آئی ایم ایف تو پیسے آپ کو دے رہی ہے تاکہ آپ اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں، مشکلات پہ قابو پائیں اور یہ جو کرائسس ہیں ان سے باہر نکلیں. لیکن اگر وہی پیسے اٹھا کے آپ چین کو دے کے اس سے ہتھیار لے لیں یا کسی اور ملک سے خرید لیں تو ظاہر ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ شرط بالکل ڈسکس ہو رہی ہے جی. یہ آپ دیکھیں گے ود دی پیسج آف ٹائم یہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر نکلے گی.
آپ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ ہسٹری نہیں جانتے. آپ ارجنٹینا کی ہسٹری پڑھیں. آپ کو پتا ہے ارجنٹینا ایک وقت میں نیوکلیئر پاور تھی, اور یہ جو ساؤتھ امریکہ میں نیوکلیئر پاور 2-3 تھی جن کو انہوں نے ڈس آرم کیا, ان سے ہتھیار واپس لیے اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کے پروگرام جو ہے وہ ترک کریں. اور اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پلے کیا. ان ملکوں کی ہسٹری اور آئی ایم ایف کی ہسٹری میں بڑا ایک جو ہے لمبا چوڑا ایک تعلق ہے. تو اس لیے اب یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے پاس بہت سارے سوالوں کے جوابات نہیں ہیں جو کہ آپ آئی ایم ایف کو دیں. تو انہوں نے پھر اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے رکھنی ہیں. اس پہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ڈیفینیٹلی اس میں نیگوسیشن کی گنجائش ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی ہماری مرضی کہ ہم میزل بنائیں یا نہ بنائیں, آپ کی مرضی ہے. تو انہوں نے آپ کو تو کوئی خط نہیں لکھا کہ آپ آ کے ہم سے پیسے مانگیں. یہ خط تو آپ نے لکھا. تو آپ نے اگر اپنی مرضی چلانی ہے تو یو گو بیک اینڈ یو رن یور بزنس. اس سے آئی ایم ایف کو کوئی لینا دینا نہیں. وہ کوئی بندوق نہیں تانے گا آپ سے کہ آپ ہم سے قرض کیوں نہیں لیتے. لیکن ایز لانگ ایز یو آر انٹرسٹیڈ کہ ہم نے آپ سے قرض لینا ہے تو پھر آپ کو ان کی یہ شرائط ماننی پڑیں گی. اور یہ جس طرح کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا رہا ہے مہنگائی کے ایشو پہ, سبسیڈیز کے ایشو پہ, آئی ایم ایف کو لے کے قیمتوں کے ایشو پہ, آپ نے دیکھا بالکل اسی طرح یہ میسل نیوکلیئر ٹیکنالوجی آپ کے ڈیفنس پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کو ٹچ نہیں کیا جا رہا, حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان اس سے جو ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتا, چونکہ آپ نے جو ہے وہ سورس آف انکم اور ایکسپینڈیچرز کی ایک بیلنس شیٹ ان کے سامنے رکھنی ہے. تو آپ اگر اپنے کل بجٹ کا 40% تک جو ہے وہ مختلف مادوں میں لے جا کے ڈیفنس پہ خرچ کریں گے, خواہ آپ میزل بنا رہے ہوں یا ٹینک بنا رہے ہوں, تو وہ ظاہر ہے اس بیلنس شیٹ میں تو آئے گا نا. تو وہ پھر سوال کریں گے کہ بھائی یہ آپ کور کیسے کریں گے, ویئر از دا سورس آف انکم. تو یہ اور کوئی سر بہت بڑا راکٹ سائنس ہے کہ سمپل سوال ہے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ وہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے, لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ دہشت گرد آ کے لاہور میں بیٹھ گئے ہیں. وہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خودکش یہاں پہ پھٹنے کے لیے تیار ہیں. لڑکے کہہ رہے ہیں ہم خودکش بن کے آئیں گے اور پھٹ جائیں گے عمران خان کے لیے سپورٹ میں. تو جہاں پر ایک بڑے شہر میں یہ کچھ ہو رہا ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اثرات بھی ہوتے ہیں اس بات پر کہ کہیں یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے اور ہم ان کو یہ اس میں پیسہ دے رہے ہیں تو کیا بنے گا, کیسا بھی ہے. بالکل ایسا ہے جی. جو انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے, دس از ون آف دی بگیسٹ فیکٹر. اور پاکستان کا افغانستان بننے میں کوئی بہت بڑا لمبا فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت ساری جو ہے ایتھنیسٹی, ریلیجن, ریس, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں. اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان بنا ہے. 79 میں افغانستان نہیں تھا. تو یہ کہنا کہ نہیں ہم افغانستان نہیں بنیں گے, باتیں ہم طالبان کی طرح کریں گے, قوانین ان کی طرح نافذ کریں گے, اسی طریقے سے جو ہے وہ بندوقیں لے کے ہم تو وائلڈ ویسٹ کا تصور جو ہے وہ لاہور جیسی سٹی میں پیش کریں گے, قانون سے کھیلیں گے, رول آف لا کی دھجیاں بکھیریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم طالبان نہیں بنیں گے, تو یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ایک قیاس کی سچویشن ہے, اور اس میں کوئی ایک فیکٹر بھی جو ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے اے سیریز آف ایونٹ کو, جن کو کوئی بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے. انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کا جو ڈیفنس کا خرچہ ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کے جو میسل ٹیکنالوجی یا آرمز اور اس طرح کی پروڈکشن ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. چونکہ ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ خرچے جڑے ہوئے ہیں اور یہ کرائسس کو ڈیپن کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, جیسا ہم نے بات کی کہ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کیونکہ میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری, تو میں نے سوچا چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. باتیں تو ہم نے بہت کی. ہم نے اس وقت کی جب یہ معاملہ ہوا تھا کشمیر میں 370 کا, انڈیا میں یہ جو ایک قانون کیا گیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا کے بیچ جو کچھ ہوتا رہا, اس کے اوپر ایک کوئی کسی نے, اعجاز سید جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو ٹیگ کیا, اور اس میں انہوں نے ان کی وہ بات لکھی کہ اعجاز سید نے یہ کہا تھا کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ بھارت نے کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا, اور پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم ایک پبلک سٹیٹمنٹ تو دیں گے مگر ایک حد سے آگے نہیں دیکھیں گے.
عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے. اچھا, تو اعزاز سید نے اس بندے کو یہ جواب دیا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ کم و بیش 2 سال پہلے کی ہے, لیکن ایسا ہی ہے. یعنی انہوں نے انڈورس کیا اس بات. اب سر اس کے بہت سارے اینگلز پر ہم بات کرتے رہے, لیکن وہ کیونکہ سامنے آیا تو کیا, یعنی آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, انہوں نے ری کنفرم کیا تو وہ کوئی واحد جرنلسٹ نہیں ہیں جنہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. پاکستان میں آلموسٹ ہر جو سنجیدہ جرنلسٹ تھا, چونکہ لوگوں کو آپ اتنا بڑا جو ہے وہ میسز کو ایز اے ہول آل آف سڈن جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ آپ 70 سال سے گن تان کے کھڑے ہیں انڈیا کے خلاف. آپ کی بات کوئی کشمیر کے بغیر اور کوئی گولی چلائے بغیر اور کوئی جہاد کیے بغیر اور کوئی ملیٹنسی کے بغیر آپ کے منہ سے ہی نہیں نکلتی, اور آل آف سڈن جو ہے آن 5 اگست 2019 کی شام کو آپ کو سانپ سونگھ جاتا ہے. تو ایسا تو نارمل حالات میں تو نہیں ہوتا نا. تو یہ تو ہر جرنلسٹ کیا ہر سوچنے والا آدمی جو ہے اس نے اس وقت اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس میں پاکستان جو ہے اس کو اس چیز کا خبر تھی. اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے آپ سینس آف سپیریورٹی کو تھوڑا سا انفلیٹ کرنے کے لیے کہہ دیں کہ انڈیا نے یہ پوچھ کے کیا تھا, تو یہ بھی تھوڑی سی فار فیچ قسم کی بات ہے. انڈیا کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ ملکوں کا عام رواج ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہے ہیں تو آپ کوئی ڈراسٹک ڈیسیجن کر رہے ہیں تو آپ دوسری پارٹی کو انفارم کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی اچانک کوئی شاکنگ قسم کی خبر نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا نے ان کے ساتھ کوئی بارگین کیا کہ بھائی صاحب ہم یہ کرنے والے ہیں تو پلیز آپ نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے ان کو انفارم کیا کہ ہم یہ ڈیسیجن کر رہے ہیں, دیٹس اٹ. اور پاکستان پہلے سے اس کے لیے تیار تھا, اور خان نے جو مظفر آباد میں جا کے خطاب کیا اور لوگوں کو منع کیا کہ آپ اس کے خلاف واضح الفاظ میں کہ کسی طرح کا رد عمل نہ کریں, چونکہ ہمیں کشمیر کرتے کرتے پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے داؤ پہ لگا دی ہے, اور ایسا نہ ہو کہ پاکستان ہی چلا جائے. دیٹ واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم, جو ہر بات پہ مکہ تانتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا, میں اس کو کمپرومائز نہیں مانتا, میں اس کو سرنڈر کہتا. اٹ واز اے ٹوٹل سرنڈر جو کہ پاکستان نے بالآخر کرنا تھا, چونکہ گزشتہ 70 سال سے جس طرح کی ایک فیلڈ قسم کی پالیسی آپ چلا رہے ہیں, اللاجیکل, ارریشنل, جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی, محض چند جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انویزیبل فورسز کی خواہشات کو جو ہے وہ فلفل کرنے کے لیے, تو اس کا انجام ایک دن تو ہونا ہے. چونکہ اب ظاہر ہے ایک گیپ جو ہے جو آ گیا, بہت بڑا گیپ آ گیا, تو اس میں کوئی کمپیریزن نہیں رہا. اگر آپ نیوکلیئر ہتھیار کو نکال دیں, جو کہ آپ کو نکالنا پڑے گا, چونکہ اب دیکھ لیں نیوکلیئر ہتھیار یوز کرنے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو آپ کا اور انڈیا کا کوئی میچ نہیں ہے. تو انڈیا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے آپ کو بتایا اور یہ پاکستان کو سیوٹ کرتا تھا, اس لیے کہ پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے کہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر مرج کر کے تو یہ مسئلہ ختم کر دیا جائے. یہ پاکستان کی جو ہے ایک بہت بڑی ارج آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. بات کی جاتی ہے کہ عمران خان کشمیر کا سودا کر لیا, تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو معلوم تھا, لیکن وہ اس وقت جو سیاست کھیل رہے تھے اس میں انہوں نے اس سے الٹ بات کی ہے ہمیشہ. دیکھیں, میں تو کسی ایک شخص کو, خواہ وہ عمران خان ہے, اس کا ذمہ دار نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈیسیجن تھا, اور یہ جو ان کا اپنا ڈاکٹرائن چینج ہوا دوستی اور دشمنی کا ایک, اور دوسرا یہ کہ یہ جو ریئلائزیشن جو ہے کہ ہم اب کچھ کر نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں نا, آج اگر انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی تصادم شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان کتنا عرصہ جو ہے فائنینشلی سسٹین کر سکتا ہے کسی کانفلکٹ کو. آپ نے جو ماضی میں 3-4 جنگیں لڑی ہیں, ان میں سے جو لانگیسٹ ون تھی وہ کتنی تھی, 17 دن کی تھی, جو بھی تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی لڑائی جو ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے پیچھے بہت بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کے پاس 10,000 ٹینک ہے, 20,000 جو ہے وہ جو کوئی اور ہتھیار ہیں, تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بہت بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. ان میں پیٹرول ڈیزل پڑتا ہے, تو پھر ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں. آپ جو ہے وہ اپنی قسطیں ادا نہیں کر سکتے.
आप डिफॉल्ट और जो है वो बैंकरप्सी के दरमियान घूम रहे हैं और आवाम को घुमा रहे हैं, तो आप कहेंगे जी कि कश्मीर पे इंडिया ने हमसे ये पूछ के किया या हमसे अंडरस्टैंडिंग के जरिए किया। ये खामोश किस्म की बारगेनिंग होती है, जहां बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इस तरह की बारगेनिंग करते हैं, दूसरी कौमों और मुल्कों के मुकद्दर के साथ खेलते हैं। लेकिन ये फैसले आखिर में हिस्ट्री करती है कि आपने जो डिसीजन किया वो किस कदर नाकाबिले कबूल था और किस कदर इम्प्रैक्टिकल था या प्रैक्टिकल था। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने दी है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये किसी एक साफी की बात नहीं है, बल्कि ये कई लोगों की जो है मुतफिका राय। तो बैरिस्टर हामिद खान बाशनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।